السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدمہ ہے آپ کا فدا نامے میں۔ شیخ الاسلام مجدد زمان غوث الاسلام والمسلمین محافظ ختم نبوت فاتح قادیانیت جامع العلوم ماہ شریعت ماہر طریقت حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمت رضوان کے ذکر خیر کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کا نام پیر مہر علی شاہ گولڑوی، القابات میں شیخ الاسلام مجدد زمان غوث الاسلام المسلمین محافظ ختم نبوت فاتح قادیانیت، اور والد کا اسم گرامی آپ کے سید نظر الدین شاہ علیہ رحمت رضوان۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت بروز پیر 1 رمضان المبارک 1272 ہجری مطابق 4 اپریل 1859 عیسوی کو گولڑا شریف ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد مولانا غلام محی الدین ہزاروی سے کافیہ تک کی کتابیں پڑھی، پھر بھووی ضلع راولپنڈی میں مولانا محمد شفیق قریشی کے مدرسے میں داخل ہوئے اور نحو و اصول کی متوسط کتب کے علاوہ منطق میں قطبی بھی پڑھی۔ بعد ازاں اکثر بیشتر کتب انگا ضلع سرگودا میں مولانا سلطان محمود مرید خاص حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ سے پڑھی۔ مولانا احمد حسین کانپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مولانا احمد حسن کانپوری سفر حج کے لیے تیار تھے، اس لیے آپ نے استاذ الکل مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی خدمت میں حاضر ہو کر معقول اور ریاضی کی کتب عالیہ کا درس لیا۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری محشی بخاری سے درس حدیث لیا اور 1295 ہجری 1878 عیسوی میں سن حدیث حاصل کی۔ قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کا سبق روزانہ آپ حفظ کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ جب قرآن حکیم ناظرہ ختم کیا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن کریم بھی حفظ ہو چکا تھا۔ اسی طرح جب کسی کتب کا مطالعہ کرتے تو وہ حفظ ہو جاتی اور بلا تعامل اس کی عبارتیں نقل کر دیتے تھے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی قدس سرہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ حرمین طیبین میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت رضوان نے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابری میں خلافت عطا فرمائی۔ آپ کی ذات کریم ان محسنین اسلام میں سے ہے جنہوں نے کٹھن وقت میں ملت اسلامیہ کی رہبری کا فریضہ سر انجام دیا اور دین اسلام کی محافظت کا حق ادا کر دیا۔ تکمیل علوم کے بعد ایک عرصہ تک درس و تدریس کے ذریعے تشنگان علوم کو سیراب کیا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ کے نظریے وحدت الوجود کے زبردست حامی اور مبلغ تھے۔ مفکر اسلام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال الرحمٰ نے شیخ اکبر کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے آپ کی ذات کی طرف رجوع کیا تھا۔ 1307 ہجری 1890 عیسوی میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی قدس سرہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ مکہ مکرمہ میں مولانا رحمت اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ بانی مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ سے ملاقات ہوئی تو وہ آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ مولانا محمد غازی نائب مدرس مدرسہ سولتیہ آپ کے فضل و کمال کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ ہمیشہ کے لیے گولڑا شریف آ گئے۔ جب آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت وہ مثنوی شریف کا درس دے رہے تھے۔ حاجی صاحب وجد میں آ گئے اور آپ کو سلسلے عالیہ چشتیہ صابریہ میں اجازت سے نوازا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی خود فرماتے ہیں بوقت زیارت بیت اللہ حاجی امداد اللہ صاحب جو کہ اہل و کشف و کرامت تھے خود ہی نعمت باطنی بخشنے کو اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئے اور ہمارے دلوں میں خیال آیا کہ جو چہرہ ہم نے دیکھا ہے یعنی خواجہ سیالوی صاحب کا وہ جہان میں نظر نہیں آتا۔ ان کے کمال اصرار کے بعد کہا کہ ہم کو تو حاجت نہیں لیکن آپ کی عنایت بھی جو آپ کے رضامندی سے ہے غیر مشکور نہیں، نیز یہ عنایت بھی ہم اپنے شیخ کی جانب سے جانتے ہیں۔ بعد ہو انہوں نے سلسلہ صابریہ اکرام فرمایا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت رضوان چاہتے تھے کہ حرمین طیبین میں قیام کیا جائے
لیکن حضرت حاجی صاحب نے تاکید فرمائی کہ واپس چلے جائیں، اور ہندوستان میں عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، لہٰذا تم ضرور اپنے ملک ہندوستان واپس چلے جاؤ۔ بالفرض اگر آپ ہند میں خاموش ہو کر بیٹھ بھی جائیں گے تو پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہ کر سکے گا۔ بس ہم حضرت حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنی یقین کی روح سے مرزا قادیانی کے فتنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے سفر میں وادی حمراء میں ڈاکوں کے خطرے کی بنا پر حضرت عشاء کی سنتیں ادا نہ کر سکے، خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا سے مستفیض ہوئے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، آل رسول کبھی سنت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ نے عمر بھر شریعت و طریقت کی بے مثال خدمات انجام دی۔ اب مسلک اہل سنت کی حمایت اور بد مذہبوں کی سر کو بھی پر خاص توجہ فرمائی۔ مولانا فیض احمد گولڑوی لکھتے ہیں، حضرت نے امکانی کذب باری تعالیٰ کو محال، علم غیب عطائی اور سماع موتا کو برحق، اور ندائے یا رسول اللہ، زیارت قبور، توسل استمداد انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور ایصال ثواب کو جائز قرار دیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پیشن گوئی کے مطابق آپ کی مسائی جمیلہ نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ 1900 عیسوی میں آپ نے شمس الہدایہ لکھ کر حیات مسیح علیہ السلام پر زبردست دلائل قائم کیے۔ مرزا قادیانی ان دلائل کا جواب تو نہ دے سکا، لیکن مرزا قادیانی کو سامنے آنے کی جرات بھی نہ ہو سکی۔ وہ اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے 15 دسمبر 1900 عیسوی کو سورہ فاتحہ کی تفسیر اعجاز المسیح کے نام سے عربی زبان میں شائع کی، جس کے بارے میں مرزا قادیانی یہ تاثر دے رہا تھا کہ یہ الہامی تفسیر ہے۔ حضرت پیر صاحب نے 1902 میں سیف چشتیائی لکھ کر شائع فرما دی، جس میں مرزا قادیانی کی عربی دانی کی قلی کھول دی اور قادیانی داؤں کی دھجیاں بکھیر دی۔ یہ کتاب آج تک لاجواب ہے۔ اسی طرح جب وہابیات نے پرزے نکالنے شروع کیے، سواد اعظم اہل سنت کے خلاف ریشہ دانیاں شروع کی، تو آپ نے ان کا سختی سے محاسبہ فرمایا۔ مولوی عبدالاحد خانپوری وہابی آپ کی وہابیت کش پالیسی پر بڑے برہم رہتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک رسالہ 10 علمی سوال لکھ کر حضرت کو جواب دینے کی دعوت دی۔ آپ نے الفتوحات الصمدیہ میں ان سوالات کے جواب دے کر 12 سوالات اپنی طرف سے پیش کیے، جن کا جواب مولوی عبدالاحد خانپوری بلکہ ان کے تمام جماعت سے نہ بن سکا اور تا قیامت تک نہ بن سکے گا انشاءاللہ۔ اور یہ وہابیت پر پیر مہر علی شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کا قرض باقی رہے گا۔ اعلیٰ کلمات اللہ، نظر نیاز، سماع موتا، استمداد وغیرہ مسائل پر لاجوال کتاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ الحاصلین کاملین کے ارواح اور بتوں میں ظاہر و باہر فرق ہے، لہذا بتوں کے بارے میں وارد ہونے والی آیات کو انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنا، جیسا کہ تقویۃ الایمان میں کیا گیا ہے، قبیح تحریف اور بدترین تخریب ہے۔ مجدد دین و ملت حضرت پیر سید مہر علی شاہ چشتی گولڑوی علیہ رحمۃ الرضوان نے تبلیغ اسلام، احیاء سنت و احیاء ملت، حقائق حق اور ازحاق باطل اور تزکیہ نفس کا عظیم فریضہ جس مؤثر اور دل آویز انداز میں سر انجام دیا، وہ تاریخ اسلام میں سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔ 14ویں صدی ہجری میں آپ اپنی دینی و ملی ملکی مسلکی خدمات کی بدولت ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اشاعت دین، اصلاح خلق، احیاء سنت و ازال بدعت، اعلیٰ کلمۃ الحق، دین حق کی سربلندی اور کفر کی سرکوبی اور اسلامی اقدار کا فروغ، باطل اور مفسد تحریکوں کی خلا قماع کے لیے آپ کی عظیم خدمات ازہر من الشمس ہیں۔ پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمۃ الرضوان خود شریعت و طریقت کے عظیم الشان عالم و فاضل تھے، اس لیے شریعت مطہرہ پر سختی سے پابند تھے اور اپنے مریدین اور معتقدین کو بھی شریعت کی پاسداری کی تاکید اور تلقین فرماتے تھے۔ آپ کی زندگی اور سیرت مبارکہ قرآن و سنت کا قابل رشک اور کامل نمونہ تھیں۔ آپ کی زندگی ترویج و اشاعت دین، اصلاح و تربیت مسلمین، تعمیر ملک و ملت اور خدمت خلق کے لیے وقف تھی۔ آپ کا وصال بروز منگل 29 صفر المظفر 1356 ہجری
مطابق 11 مئی 1937 عیسوی کو گولڑا شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک گولڑا شریف اسلام آباد میں مرکز انوار و تجلیات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔